صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یہ باتیں پوچھتے ہیں گھڑی گھڑی، پہلے بھی بتا چکے آپ کن سے بیعت ہیں۔ پہلی بات ہے تو ہم تو سب سے پہلے گورا شریف بیعت ہوئے ان کے بچوں سے، جو وہاں کے ولی تھے پیر میر علی شاہ، ان کے بچوں سے بیعت ہوئے، لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے وہ بیعت توڑ دی۔ دیول شریف سے بیعت ہوئے، وہ بھی ان کے پوتوں سے، ان سے بھی حاصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے بیعت توڑ دی۔ تو پھر ہم کو جو کچھ ملا بری سرکار کے ذریعے، داتا صاحب کے ذریعے، پھر سلطان صاحب کے ذریعے، پھر کلندر پاک کے ذریعے، پھر غوث پاک سے، تو غوث پاک نے ہمارا ہاتھ پھر حضور پاک کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب ہم کو حضور پاک نے بیعت کاری لیا ہے، اور جو لوگ حیات النبی کے قائل ہیں وہ اس بیعت کا ضرور اقرار کریں گے کہ صحیح ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ اس اویسی بیعت کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں زہری بیعت ہو، اگر وہ فیض ہے، اویسی فیض، اویسی بیعت سے فیض ہے، تو فیض تب ہی ہے نا کہ کہیں سے بیعت ہے تو فیض ہے۔ بھئی اگر فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہے نا۔ سید سلطان بہو رحمۃ اللہ، ان کو بھی حضور پاک نے بیعت فرمایا تھا۔ آپ نے لکھا ہے کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، کہ مجھے حضور پاک نے بیعت کر لیا ہے۔ یہ اویسی سلسلہ ہے۔ فقیر نور محمد کلاچی والے ہیں، ان کو سلطان صاحب نے بیعت کیا ہے، وہ زہر میں کہیں سے بیعت نہیں ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب رفعان میں کہ میں سلطان صاحب سے بیعت ہو گیا، اب مجھے حاجت نہیں ہے کہ میں کسی اور کے پاس جاؤں۔ جب انہوں نے سلطان صاحب کا لکھا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے، تو ہم حضور پاک کے لیے کہتے ہیں ہمیں کیا حاجت ہے کسی کے پاس جانے کی۔